नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी तरफ पढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने सूरह बकरा का आगाज़ किया, उसके हमने दो रुकू कंप्लीट किए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो दो रुकू में पढ़ा उसकी मुख्तसर से तफसीर ये है कि हमने सूरह बकरा का आगाज़ जब किया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले नेक लोगों का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक लोगों की खूबियाँ बताई, नेक लोगों की सिफात बताई। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के बारे में बताया कि काफिर कौन है, जो कुरान से अल्लाह ताला की ज़ात से इनकार करते हैं वो काफिर हैं। फिर अल्लाह ताला ने आगे हमें बताया कि मुनाफिकीन कौन है, जो ना अपने आप को काफिर कहलाते हैं और ना ही मुकम्मल दिल से इस्लाम कबूल करते हैं। मुनाफिकीन के बारे में बड़ी तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले मोमिनों की निशानियां बताई, फिर काफिरों की बताई, फिर मुनाफिकीन की बताई, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में जिनके दिल में कुछ डाउट है उनका जिक्र किया और उनको चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे अंदर कोई भी शक है तो तुम इस जैसी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है यानी कि कुरान पाक, इस जैसी कोई भी किताब एक या दो सूरतें या तीन सूरतें तुम ला के दिखाओ। अगर तुम नहीं ला सकते तो डरो अल्लाह ताला से। फिर अब अल्लाह ताला हमें आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मजीद बता रहा है कि हम क्या हैं। तो आए इंशाल्लाह हम आज का जो लेसन पढ़ेंगे इसमें मजीद हमारे इल्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफा फरमाएगा और हमें इस कुरान के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत सारी नसीहतें फरमा रहा है। अगर हम हर आयत पे गौर फिक्र करें तो ऐसा लगता है कि हर आयत हमारे लिए ही नाजिल हुई है। तो आज जो आयत सब पढ़ने जा रहे हैं हम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें हमें कुछ बताया है। क्या बताया है, चले आए हम देखते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफा कैसे, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, वाह हलाना के कौन तुम थे तुम अमवातन बेजान फअहयाकुम तो उसने जिंदगी अता की तुम्हें, सुम्मा फिर युमीतुकुम वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा फिर इलैहि उसकी तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। वल्लदी वही जिसने खलका पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो फिल आरती जमीन में है, जमीआन सब का सब, सुम्मा फिर अस्तवा उसने तवज्जो फरमाई, इल समाई आसमान की, फसव्वाहुन्ना बस उसने दुरुस्त किया उनको, सबआ सात समावात आसमान, वहुआ और वो बिकुल्ली हर चीज को, शयइन चीज को, अलीमुन खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी आयत के साथ हमारे 3 रुकू कंप्लीट हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके रूट वर्ड देखेंगे इंशाल्लाह। तकफुरूना तुम कुफर करते हो, काफारा इसका रूट वर्ड है, अमवातन बेजान, मीम वाओ
تا اس کا روٹ ورڈ ہے، فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے زندگی عطا کی تمہیں، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، جمیعاً سب کچھ، عین جیم عین میم عین جمیعاً سب کچھ، جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، استوا اس نے توجہ فرمائی، سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فسباہن بس اس نے درست کیا ان کو، سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، سبع سات، سین با عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ ہمارے 3 رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، جب کہ تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ الدہر آیت نمبر 1۔ اس نے دنیا کی زندگی میں ہر طرح کا رزق عطا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تمہاری زندگی پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے، موت اسی کی حکم سے آتی ہے، اس کے فیصلے تم پر نافذ ہوتے ہیں، جب اسی کی تدبیر کے تحت تم زندگی بسر کرتے ہو دنیا میں، اس کے دینی احکامات اور آخرت میں اس کے احکامات کے جزائی کے تحت آتے ہیں، تو پھر اس کا انکار کرو گے۔ کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ کیا مخلوق کے لیے خالق پر ایمان لانا، اس کا خوف رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا لازم نہیں؟ اس آیت میں کفر سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، یعنی کہ کافر۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ تم کس طرح انکار کرتے ہو اپنے وجود کا، جبکہ تم کوئی ایسی چیز تھے ہی نہیں، تمہارا وجود تھا ہی نہیں، تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود میں لے کے اس دنیا میں تمام رزق عطا کیا، پھر بھی تمہیں انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی عبادت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی کیا دلائل ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس سے اس نے پیدا کیا، ہم اب ہیں اور وہ کل ہمیں موت دے دے گا، ہماری موت کے بعد وہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، موت کے بعد اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے ہمیں۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم
وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پھر اس نے اس کو درست کی کر کے 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، کہ کیا وضاحت ہے اس رب کریم حکیم کا۔ رحم و کرم ہے جس نے پیدا کیا، اس نے رحم کرتے ہوئے زمین کے سارے موجودات کو پیدا کیا جس سے ہمیں نفع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا ارشاد ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور اس نے اس میں غذائیں اندازے سے رکھی ہیں 4 دنوں میں۔ اللہ رب العزت نے جتنا بھی اجناس یعنی کہ ہمارے لیے رزق پیدا کیا، اس کی اندازے کے مطابق 4 دنوں میں وہ رکھی ہیں اللہ رب العزت۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ تمام اشیاء اصل اباحت اور طہارت ہیں۔ اللہ رب العزت کی نے اشیاء کو ہمارے لیے فائدے کے لیے تخلیق کیا، یعنی کہ جتنے بھی ہم رزق اللہ رب العزت نے دنیا کی زمین سے اگائے ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ کسی میں کیلشیم ہے تو کسی میں وٹامن ہے تو کسی میں کیلوریز ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اور کریم بھی ہے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خبیث چیزوں سے منع کیا تاکہ ہم پاک رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر کیا احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ کھانے والی ہے، وہ پہننے والی ہیں، وہ استعمال والی ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے کس لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اس نے ہمیں نک سک سے درست وجود میں لایا، اس نے ہمیں بولنا سکھایا، اس نے ہمیں عقل اور شعور عطا کیا، اس نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، یعنی کہ اشرف المخلوقات ہمیں بنایا۔ جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے، سب سے زیادہ افضل مخلوق جو ہیں وہ ہم ہیں الحمدللہ۔ اس نے ہمیں شعور کی نعمت سے عطا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا ہے۔ صحیح بخاری، اللہ رب العزت کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمانی دنیا پر اترنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جس پر اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ عرش مستوی پہ ہونے سے مراد اس عرش سے پر بلند ہونا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا عرش مستوی پہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش معلیٰ پہ بلند ہے۔ عرش سے مراد کیا ہے؟ عرش سے مراد مخلوقات کا احاطہ کرنے والی چھت ہے۔ ہم عرش کا مادے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث صحیح مروی نہیں ہے جس سے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، بس اس نے پھر ان کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں مضبوط اور مستحکم کیا۔ آسمان کا ایک مادی وجود ہے اور وہ حقیقت ہے، محض بلندی کو آسمان نہیں کہا۔ آسمانوں کی تعداد 7 ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کلی چیز و جزی کا علم رکھتا ہے۔
اللہ رب العزت فرما رہا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس سے چڑھتا ہے۔ الحدید آیت نمبر 4۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ النحل آیت نمبر 19۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں تو یقیناً وہ تو پوشیدہ کی اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ توحہ آیت نمبر 7۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ الملک آیت نمبر 14۔ ساری مخلوقات کو پیدا کرنا اس کے علم، حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا جو ہے اس میں اپنی صفات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ زور سے نہ بھی پکارو، اپنے دل میں اپنی زبان کو حرکت نہ بھی دو، اپنے دل میں خیال لے کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے راز کو، جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا باطن بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی جانتا ہے جو ہم اپنے بارے میں خود بھی نہیں جانتے، یعنی کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اور اس کی تقسیم پہ، اللہ رب العزت کی تقسیم پہ ہمیشہ الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم راضی ہیں تو جس حال میں بھی ہمیں رکھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے العلیم ہونے کا کیسے شعور دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہم صفات کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ یہاں پہ پہلی جو ہم صفت پڑھنے لگے ہیں وہ ہے العلیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا۔ جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ ان کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استوى الی السماء، سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا۔ وہ اپنے علیم ہونے کی وجہ سے ہر چیز پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اپنے علیم ہونے کا شعور دیا، اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ الحمدللہ یہ ہماری تھی مختصر سی تفسیر۔ اب ہم آج کیونکہ فرائیڈے ہے تو ہم نے کیا تھا کہ پروگرام یہ کیا تھا کہ ہم فرائیڈے والے دن انشاءاللہ حدیث کا تھوڑا سا پڑھا کریں گے۔ ڈیلی میں ہم ایک حدیث، یعنی کہ ہر فرائیڈے کو ہم ایک حدیث پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ آج کی کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا کرنا عین عبادت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2929۔ دعا کی کیا فضیلت ہے؟ دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا دل سے نکلنے والی ایک بھوک ہوتی ہے، اور دعا دل سے نکلنے والی پکار کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 186۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا عمل ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3370۔ دعا کرنا اللہ کے غضب کو دور کرنے کا سبب ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3827۔ دعا تمام نازل ہونے والی آفات کو دور کرنے والی ہے۔ جامع ترمذی 3381۔ دعا کرنے والے کو اللہ تعالی کی خشیت نصیب ہوتی ہے۔ سجدے میں دعاؤں کی کثرت کو لازم پکڑ لینا چاہیے کہ سجدے کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1083۔ دعا افضل ہے اور وہ دعا جو کسی غیر موجودگی میں، یعنی کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں کی جائے۔ مسلم حدیث نمبر
6927। दुआ रहमत के दरवाजे खोल देता है। दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और आसमानों और जमीन का नूर है। दुआ में तीन बातों में एक बात जरूर कबूल होती है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ अगर हम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तीन बातों में से एक जरूर अता करता है। दुआ के मुताबिक इंसान की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, यानी कि दुआ पूरी हो जाती है उसी टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर कौन फरमा देता है, या अल्लाह ताला उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा कर देता है, या दुआ के बराबर उसकी कोई मुसीबत टल जाती है। अल्लाह ताला को बंदे के हाथों को खाली लुटाते हुए शर्म आती है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3556। तो ये हमारी आज की जो दुआओं के बारे में थी कि हमने आज जो हदीस पढ़ी दुआ हुवल इबादा, सिर्फ ये इतनी सी हदीस है, लेकिन इसका मायने और मफहूम इतना वसी है कि मजीद 1-2 घंटे बोला जाए तो कम नहीं होगा। तो दुआ की कबूलियत का टाइम कौन से है? लैलतुल कदर में लैलतुल कदर की रात में दुआ कबूल होती है। रात के आखिरी हिस्से में हर रात एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है। अजान और अकामत के दरमियान में दुआ कबूल होती है। फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। मदार जंग में दुआ कबूल होती है। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है। आब जमजम पीते वक्त दुआ कबूल होती है। सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है। रात को जब आंख खुले तो उस वक्त दुआ कबूल होती है। आखिरी तशहुद में दुआ कबूल होती है। मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना वो कबूल होती है। योम अरफा यानी कि 9 जुल्हज्जा को दुआ कबूल होती है। रोजे दार इफ्तार के वक्त दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है। जिक्र की मजलिसों में दुआ कबूल होती है। मुसीबत के वक्त दुआ कबूल होती है। सफर की हालत में दुआ कबूल होती है। रमी के बाद दुआ की गई अल्लाह ताला उसको कबूलियत के शरफ बख्शता है। कोहे सफा पर गई गई दुआ कबूल होती है। कोहे मरवा पे दुआ की गई कबूल होती है। काबा में दाखिल होते वक्त दुआ कबूल होती है। अशर हराम के पास दुआ कबूल होती है। वो लोग जिनकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं, मजलूम की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। बाप की अपने बच्चों के लिए दुआ कबूल हो जाती है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। रोजेदार की दुआ जल्द कबूल होती है। इमाम आदिल की दुआ कबूल होती है। नेक औलाद की अपने वालिदैन के लिए दुआ कबूल होती है। तौबा करने के वाले की दुआ कबूल होती है। हज और उम्रा करने वाले की दुआ कबूल होती है और बीमार की दुआ कबूल होती है। अब दुआ के जो आदाब हैं उसको हम मुख्तसर सा देख लेते हैं कि दुआ अल्लाह इस्लाम में बहुत बड़ा यानी कि रुकन है, बहुत बड़ा मकाम है। दुआ बंदे को हाजत यानी कि दुआ जो होती है बंदे की हाजत को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने लेके जाती है। इस तरह जाहिर करती है कि वो एक जैसे किसी ने किसी को सिफारिश की है तो वो आगे उसके पास जाएगा, हाकिम के पास जो जिसके पास काम है हमें, तो हम बड़ी आजी के साथ बड़े अदब व एहतराम के साथ खड़े होके अपनी जो होती है परेशानी उनको बताते हैं ना दुनिया में। तो ये तो तमाम दुनिया को पालने वाला है। हम इसके साथ कैसे दुआ करेंगे? हम लापरवाहों की तरह दुआ करते हैं। दुआ को हमेशा इस तरह किया करें कि आपका दिल आपके अल्फाज के साथ दे। आप जब बोले तो आपका दिल की धड़कने उस बात की गवाही दें कि हाँ, ये जो मेरे जबान से अल्फाज निकल रहे हैं ये मुझे चीज चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कुन फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए चुन ले, हमें सही मानों में दीन की समझ अता फरमाए, हमें ऐसी हालत में मौत अता फरमाए कि हमारी जुबान पे कलमा जारी हो और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।